حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام یخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواہ مسلم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصاحبی آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، آقا علیہ السلام ہمارے درمیان 5 چیزوں کو بتلانے کے لیے آپ نے قیام فرمایا، آپ کھڑے ہوئے۔ تو لہذا حدیث پاک کے اس جز سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خطبے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، چاہے وہ خطبہ نکاح کا ہو یا جمعہ کا ہو، الغرض خطبے کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے 5 چیزوں کو بتلایا، لہذا آگے بتلایا گیا کہ فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، کہ اللہ رب العزت سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت عوارض انسانی یعنی کہ کھانے پینے اور سونے سے، تھکنے سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ انسان یہ تمام چیزیں کرتا ہے، انسان کو ان چیزوں کی حاجت ہے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکان اس کو لاحق ہوتی ہے۔ تو لہذا نیند کے بارے میں بتلایا گیا کہ نیند یہ ایک قسم کی موت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت میں اور دوزخ میں نیند کو اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العزت نیند سے پاک ہے، اور نیند آتی کیوں ہے بندے کو، تو اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کو آرام کے لیے، استراحت کے لیے جو ہے سنا نیند کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نیند سے بھی پاک ہے، اللہ رب العزت تھکنے سے بھی پاک ہے۔ تو لہذا نہ اللہ کو نیند لاحق ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت تھکتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے جز میں مشرکین کے اعتقاد کا بھی رد ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت دنیا بنا کر اللہ رب العزت تھک گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دنیا کا یہ جو کام ہے، نظام ہے، نعوذ باللہ ان کے بت چلا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان کے اعتقاد کا بھی رد کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت عوارض انسانی یعنی کھانے پینے، تھکنے اور نیند سے پاک ہے۔ اور قرآن شریف کی جو عظیم آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، اس میں بھی بتلایا گیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اللہ رب العزت ان 2 چیزوں سے بھی اللہ رب العزت پاک ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ یخفض القسط ویرفعہ، کہ اللہ رب العزت قسط یعنی کہ رزق کو اللہ رب العزت کبھی کم کرتا ہے تو کبھی بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، قسط کے معنی آتے ہیں نصیب کے۔ تو اب ایک انسان کو بھی چونکہ اس کا رزق اس کے نصیب کا، اس کے حصے کا ملتا ہے، تو لہذا قسط سے مراد یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ رزق ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی بندے کے رزق میں کمی کر دیتا ہے تو پھر کسی بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کسی کی روزی زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی کی کم ہو جاتی ہے، کوئی غریب ہوتا ہے تو پھر کوئی امیر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اسرار و رموز سے ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کبھی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے تو کبھی کمی کر دیتا ہے۔ پھر تیسری چیز بتلائی گئی
یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندوں کے اعمال پیش ہونے کے جو اوقات ہیں وہ دو اوقات ہیں۔ اعمال کی پیشی کے دو اوقات بتلائے گئے ہیں۔ بتلایا گیا کہ اس کی بارگاہ میں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا تیزی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کے ہر عمل سے، ہر حرکت سے، ہر نیت سے اللہ رب العزت ان کے واقف ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ اعمال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں، مطلب اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھنے والے کے اس عمل سے بے خبر ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ گواہ بنانا چاہتا ہے، اور ان کے اعمال کا ایک ریکارڈ اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کے کیے ہوئے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ورنہ اللہ رب العزت کو اس سے باخبر کرنے کی اللہ رب العزت کو حاجت ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ حجابہ النور، اللہ رب العزت کا جو حجاب ہے، اس کا جو حجاب معنوی ہے وہ نور ہے، یعنی اللہ رب العزت وہ بندوں کے لیے عیا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کو اپنے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اللہ رب العزت حجاب میں ہے، اور اس کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے، اللہ کی ذات بھی نور ہے، اور مخلوق یہ کثیف ہے، نورانی نہیں ہے، تو لہذا مخلوق دنیا میں جو ہے سنا اللہ رب العزت کو وہ دیکھ نہیں سکتی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور ہے، اسی لیے آپ نے دنیا میں بھی اللہ کو آپ نے دیکھا، اور معراج کی شب میں اللہ رب العزت نے لامقام آپ کو طلب فرما کر بلا حجاب اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے شرف سے آپ کو مشرف فرمایا، اور قرآن کریم کی آیات میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی تو اس کی کیفیت کیا تھی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ وہ حد سے آگے بڑھی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شان ہم کو یہاں سے معلوم ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، اور آگے بتلایا وجعلنی نورا، کہ اے اللہ تو میرے قلب میں نور کو بنا دے، میرے قلب میں تو نور کو بنا دے، میری آنکھوں میں تو نور رکھ دے، اور مجھ کو بھی نور بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو پھر آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماتھے کی مبارک آنکھوں سے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا دیدار فرمایا، اور جس طرح فرشتے اعمال جو رات کے ہوتے ہیں وہ دن سے پہلے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے جس طرح جس تیزی سے وہ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نور ہے، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نورانی ہے، تو اسی لیے آپ نے معراج کی رات میں آپ نے مختصر سے وقت میں تمام کائنات کا مشاہدہ فرمایا، اور لامقام رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ تو لہذا اللہ رب العزت وہ اس کا حجاب جو ہے سنا نور ہے، لو کشفہ، اگر اللہ رب العزت اس کو اگر ہٹاتا ہے، اللہ رب العزت اگر اس کو کھول دے اس حجاب کو، تو بتلایا گیا کہ اس کے ذات کی جو تجلیات ہیں، ان تجلیات کی وجہ سے تمام کی تمام مخلوق وہ جل جائے گی۔ تو بتلایا گیا کہ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، کہ اللہ رب العزت اگر اس پردے کو کھول دے تو اس کی ذات کی جو شعاعیں ہیں، تجلیات ہیں، وہ تا حد نظر مخلوق کو جلا کر رکھ دیں گی۔ تو عزیزان محترم، مخلوق کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کر سکے، لیکن
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور ہے، قرآن میں بھی بتلایا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہے تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور، یعنی ہمارے نبی آ گئے، کتاب مبین یعنی کہ قرآن آ گئی۔ تو عزیزان محترم، ان احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شان بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس طرح نور بنایا اور آپ کی شان کو اللہ نے کتنا بلند و بالا فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو اس احادیث شریفہ کو صحیح معنی میں سمجھنے اور ان کے مطابق ہم کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق